بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بچہ خط لے کے آیا جو کہ اسکول میں اس کے ایک استاد اور ٹیچر نے اسے دیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ اچھے بچے نہیں ہیں، پڑھائی نہیں کر سکتے۔ وہ خط لے کر آیا اپنی ماں کے پاس۔ اس نے کہا کہ آپ اونچی آواز سے اس خط کو پڑھ دیں، میرے استاد نے میرے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اس کی ماں نے پڑھا تو کہا اونچی آواز سے کہ آپ کا بچہ بہت لائق اور ہونہار ہے، ہمارا اسکول اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو اچھے سے پڑھا سکے۔ اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیا اور خود بہت زیادہ پڑھایا، محنت کی، جس کی بدولت بعد میں وہ بچہ ایک مشہور سائنسدان بن گیا اور اس کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ تھامس ایڈیسن نے بعد میں جا کے بہت زیادہ ایجادات کی اور جس میں سب سے مشہور اس نے بلب بنایا، لائٹ انرجی الیکٹریسٹی والا بلب تھامس ایڈیسن نے ہی ایجاد کیا۔ یہ سٹوری سنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہم لوگ جانے یا انجانے میں اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ والدین ہیں، چاہے آپ ماں ہیں، باپ ہیں، تو آپ کے جملوں کا آپ کے بچے کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جانے نہ انجانے میں بعض ٹائم بھول سے ہی اپنے بچے کی پرسنالٹی کو ٹوٹلی طور پر ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ چونکہ میں بھی ایک ماں ہوں تو یہ میں نے سوچا کہ یہ ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے، اسی وجہ سے آج میں آپ کو اس کے ریلیٹڈ 10 ایسے جملے بتاؤں گی، سینٹنسز بتاؤں گی جو ہم جانے نہ انجانے اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں اور یہ ان کی پرسنالٹی کو اتنا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے کہ بعد میں وہ ایک کمزور بزدل شخص بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے والدین کے لیے ایک بہت بڑی سبق آموز رہے گی، تاکہ وہ جانے نہ انجانے میں بھی ایسے الفاظ کا استعمال ہرگز نہ کریں اور اپنے بچوں سے جو بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں ایک اچھا شخص، شہری، دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے دونوں بنا سکے۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ والدین بولتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہ ہے، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ بچے کی ساری پرسنالٹی کو خراب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کی ہی بات کروں، چونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں، اگر آپ کے بچے بھی 16 ایئرز تک، 14 ایئرز تک ایک ایج ایسی ہوتی ہے جس میں آپ بچے کو جو سکھائیں گے، جو کہیں گے، وہی اس کی پرسنالٹی کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ یہاں پر ہم لوگ باہر گھومنے جا رہے تھے، کافی اچھا موسم تھا، ہلکا سا شام تھی، کالے کالے بادل تھے، تو میں نے سوچا اسی کے ساتھ ہی ویڈیو بناؤں۔ تو یہ سارا فیروز پور روڈ ہے، یہ روڈ جا رہا ہے اب ڈیفینس کی طرف۔ تو یہاں پر یہ سارا سفر کے دوران ہی میں نے بنائی تھی ایک کلپ، تاکہ میں آپ سے اپنا جو میرا مین ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کر سکوں اور ایک اویئرنیس جنریٹ کر سکوں۔ تو یہ جو جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے بچہ چونکہ ابھی چھوٹی ایج میں ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے والدین بڑے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میری کیا ایبلٹیز ہیں، کہ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا۔ تو وہ بہت زیادہ بچے والدین کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ یہی سوچتے ہیں کہ سچ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اسی کو ہی مد نظر رکھ کے وہ اپنی آگے آنے والی زندگی کو گزاریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی یہی سوچتے رہیں کہ شاید ہم سچ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے یہ جملہ نہیں بولنا، اور اس کی بجائے
آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلو کوشش کرتے ہیں، مجھے تم پر یقین ہے، تم کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ۔ یہ ایسے موٹیویشنل جملے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ، جیسے میں نے سٹارٹ میں شروع میں بتایا، کچھ نہ بھی کرنے کے قابل ہو، جس طریقے سے اس کے استاد نے اسے کہا تھا، تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، چونکہ آپ کے جملے، آپ کے الفاظ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے۔ تو اس کے بجائے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے متبادل آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چلو مل کر کرتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے آپ کے بچے کی پرسنالٹی بہت زیادہ انشاءاللہ گروم ہو جائیں گے۔ نمبر 2 پر ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ جسٹ لائک اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ فلاں بچے کو دیکھو، اس کے کتنے اچھے نمبر ہیں، وہ فلاں بچہ جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ ایسا ہے، وہ فلاں بچہ جو کہ تمہارا کزن ہے وہ دیکھو اتنا لائق ہے تو تم نہیں ہو۔ اس طریقے سے جب بچوں کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کی پرسنالٹی اندر ہی اندر ساری کی ساری ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ نے کبھی بھی اپنے بچے کا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ ہر ایک کی پرسنالٹی علیحدہ ہوتی ہے، ہر ایک کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ کوئی جلدی سیکھ لیتا ہے، کوئی کم جلدی سیکھتا ہے، اور کوئی بہت ہی آہستہ۔ تو آپ نے اپنے بچے کو اس کے اکارڈنگ تیار کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کا دوسروں بچوں کے ساتھ موازنہ کریں۔ اس سے بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے چپ رہو، رونا بند کرو، تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، تم ہمیشہ یہی کہتے ہو۔ یہ والے الفاظ ہیں جو ہم بچوں کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچے میں احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ میری رائے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، ہمیشہ مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ چپ رہو، چپ کرو، یہ کرو۔ اس کی رائے کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اہمیت دینی ہے، اس کے ساتھ اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ ہمارے لیے اہم ہیں۔ اس کی بجائے آپ اسے بٹھا کر پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے بیٹا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس میں پیرنٹس کو بھی سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر والدین بنا دیا ہے تو ہم سب کچھ سیکھے سکھائے ہیں اور ہمیں زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا، ہرگز نہیں۔ میں بھی اگر آپ کے سامنے باتیں کر رہی ہوں تو یہ میں نے سارا کچھ سیکھا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکوں، اور آپ کو بھی اسی وجہ سے گائیڈ کر رہی ہوں۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے وہ والدین پر جو مجھے ابھی تک سن رہے ہیں، تاکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے گروم کر سکیں اور ان کی پرسنالٹی ڈیمیج نہ ہو۔ نمبر 4 پہ آتا ہے میری بات مانو، سوال نہ کرو۔ ہم میں سے اکثر والدین بچوں کو خاموش کروا دیتے ہیں کہ تم خاموش رہو، میری سنو، میں ہی جو کر رہی ہوں آگے سے کوشچننگ نہ کرو۔ یہ یقین مانیں کہ ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر مجھے معلوم ہے کہ اس سے آپ کیا اپنے بچے کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں۔ اس سے بچے کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہی کم ہو جاتی ہے۔ وہ کوشچن نہیں کرے گا تو اس کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے بہت زیادہ کوشچن کرتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے معاشرے سے، اور جو کوشچن وہ تبھی کریں گے جب وہ سوچیں گے، سمجھیں گے۔ اگلا پوائنٹ کچھ یوں ہے، نمبر 6، تم تو ہمیشہ غلطی کرتے ہو۔ ایسے بچے کو وہ ہمیشہ والا جو غلطی کرتے ہیں وہ بچہ احساس ندامت میں چلا جاتا ہے، اور وہ کوئی بھی نیا کام نہیں شروع کرے گا اور نئے کام کو انوینٹ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا اگر آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ والا جملہ استعمال کریں گے۔ اس کی بجائے آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں، اگر آپ سے ایک دفعہ غلطی ہوگی دوبارہ نہیں ہوگی۔ اس سے بچے میں ایک انکریج پیدا ہوگی۔ نمبر 7 پہ ہے میں تو تم سے تنگ آئی ہوئی ہوں۔ یہ جملہ ایسا ہے جس سے بچے کے اندر نفرت اور احساس کمتری زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ ہمیشہ تنگ آئی ہوئی ہیں، میرے ساتھ بات نہیں کرتی۔ اس کی بجائے آپ یہ
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے الفاظ ایسے جملوں کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے، تھوڑا سا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ آپ کے جملے آپ کے بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، اور آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کون سے جملے ہیں جو بچپن میں آپ کو کہے گے اور آپ کی پرسنالٹی کو اس نے کس حد تک متاثر کیا۔ آپ کا ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔